الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. وقال تعالى في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خالق العالمين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم ختمی مع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن حکیم کی دو آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوبہ فرما دیجیے جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت میسر آئے تو اس پر خوشی مناؤ. دوسری آیت کریمہ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی نعمت تمہیں میسر آئے تو اس نعمت کا چرچا کرو. اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں آپ اپنی ذاتی جو شخصیت ہے اس سے لے کر اپنے گرد و پیش میں مسخر کی ہوئی وہ چیزیں جو انسان کی خدمت کے لیے ہم وقت موجود ہوتی ہیں ان تمام پر نظر دوڑا لیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ تمام کی تمام چیزیں حضرت انسان کی خدمت کے لیے اس کی آسانی کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے اور ان تمام پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کام ہے. مثال کے طور پر ہمیں اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، عقل عطا فرمائی ہے، شعور ہے، ادراک ہے، علم ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے کھانے پینے کے لیے نعمتیں عطا فرمائی. ان تمام نعمتوں پر جس قدر شکر ہو سکے وہ ادا کرنا چاہیے. بلکہ قرآن حکیم نے تو یہ ہمیں بتلایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو پھر اللہ رب العزت ان نعمتوں کو اور بڑھا دے. تو نعمت عام بھی ہو تو اس پر اس کا چرچا بھی کرنا ہوگا اور اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا ہوگا. اور اگر اللہ رب العزت کی عطا کردہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر یعنی اللہ کی نعمت عظمیٰ سب سے بڑی نعمت اور جو شخصیت وجہ تخلیق کائنات ہے اور جن کے سبب سے اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اگر وہ اللہ کی عطا ہوئی ہم پر، اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا تو اس سب پر اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کیا جائے. سو اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس نعمت خداوندی کا ذکر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے. اسی لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موسم میں عشاق اپنے اپنے انداز میں اپنی عقیدتوں اپنی محبتوں کا خراج آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. اور اس میں ایک اور بات بھی پیش نظر رہے. میں اکثر دوستوں کو یہ بات بتلاتا ہوں کہ زمانہ طالب علمی میں ایک دفعہ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ کے دادا جان حضرت قبلہ عالم پیر سید علی حسین شاہ صاحب نقش لاثانی علیہ رحمہ ان کا یوم ولادت ہے 11 فروری. تو اس مناسبت سے ایک پروگرام ہو جانا چاہیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ہم نے وہ پروگرام رکھا، اس کا ایک اشتہار بنایا. میں اپنے شیخ الحدیث صاحب کے پاس جامعہ سے فارغ ہو کر وہاں ان کو چھوڑنے کے لیے
اکثر اپنی بائک پہ ساتھ لے جاتا تھا. تو مسجد میں جب گئے تو ان کی مسجد میں کسی نے اشتہار لگایا تھا. وہ اشتہار دیکھ کر مجھے جب اسباق پڑھا چکے تو فرمانے لگے حضرت جی ایک اشتہار لکھا بار میں. مجھے بس بات سمجھ آ گئی. یا اس سے آگے وہ کچھ نہ بولتے تو میں سمجھ گیا تھا کہ غلط ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اوپر لکھا ہوا ہے بسلسلہ یوم ولادت. تو وہ استاد صاحب نے جو بات فرمائی تھی وہ میں اپنے دوستوں کو اکثر شیئر کرتا ہوں کہ فتویٰ نہیں ہے، یہ میرا وجدان ہے، میری محبت ہے، میری عقیدت ہے یہ، یا اس کی انٹینسٹی شاید یہ ہے کہ اس کے بعد سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یوم ولادت کے حوالے سے ہمیں بہت حساس ہونا چاہیے. وہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کا جملہ یہ تھا، وہ فرمانے لگے کہ یوم ولادت صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا چاہیے اور کسی کا حق نہیں بنتا. بس میں نے اس کے بعد اسی اشتہار کو اتار دیا اور پروگرام بھی کینسل کر دیا. میں نے کہا سب کی ذات گرامی کے لیے اور پروگرام کریں گے، اس عنوان سے نہیں کریں گے، شاید شرک فی رسالت کی قبیل سے نہ ہو جائے یہ. تو یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے. اب تو چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تمام علماء، مشائخ اور ارباب سیاست اور سب دنیا دار سب یہ کام کرتے ہیں. بچوں کا برتھ ڈے ہوتا ہے، اس کے لیے بڑے بڑے ہالز میں وہ کرتے ہیں، جا کے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس پر کتنا کچھ خرچ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ولادت ہے وہ صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کیوں منانی چاہیے؟ اس لیے کہ یہ خاص ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. ان کے لیے ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہوا کرتی. میں نے پہلے عرض کیا ہے جملہ مترجہ کے طور پر کہ یہ کوئی اس سے یہ مفہوم اخذ نہ کر لے کہ سالگرہ منانا ہی جائز نہیں ہے. جائز ناجائز کی میں نے بات کی ہی نہیں. میں نے تو اپنے وجدان کی بات کی ہے اور اپنے ذوق کی بات کی ہے یا اپنی عقیدت کی بات کی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے. استاد صاحب قبلہ کی وہ بات تھی، پیش نظر تھی. بہرحال اللہ رب العزت جس شخصیت کو منصب نبوت کے لیے چنتا ہے اسے تمام جو دیگر عام مخلوق میں یا عام انسانوں میں جو نقائص ہوتے ہیں، عیوب ہوتے ہیں، ان سے مبرہ رکھتا ہے. جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالغ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی الفاظ عرض کیا تھا: وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کر کسی آنکھ نے حسین دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے بڑھ کر خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا کیے گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں. تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ وہ نقائص سے عیوب سے پاک ہوتے ہیں. اور پھر ان کی یہ خاص حیثیت ہوتی ہے. ان کی ولادت کا معاملہ ہو، دیکھ لیجئے، وہ بس سے غلط فہمی ہو جاتی ہے بندے کو. بولے نہ مانا بشر مثلکم پڑھ کر بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی پڑھ کر ہو سکتی ہے. قرآن پڑھ کر یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا ہو جاتا ہے، غلطی لگ جاتی ہے، قرآن پر ہی لگتی ہے بعض بات. تو یہ جو خاص حیثیت ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نقل کرتے ہیں کہ حضرت مائصبہ فرماتی ہیں: خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام. حضرت کی پیدائش کیا ہوئی؟ میرے جسم سے گویا کہ نور کا ایک ٹکڑا نکلا اور اس کی برکت سے شام تک کے محلات مجھے نظر آنا شروع ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس شخصیت کے ہاں ایسے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو، انہیں تو مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات نظر آئیں اور اس نبی کو کچھ بھی پتہ نہ ہو. ہاں،
فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تو یہ خاص حیثیت ہوتی ہے۔ دوسری طرف آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال دیکھ لیجیے، سورہ مریم کے اندر 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر مشکل بنی کہ انہوں نے کہا یہ کیا کیا، نہ تو تمہارا باپ ایسا تھا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا ماں باپ تمہارے ایسے نہیں تھے، یہ کیا ہوا؟ اس سے قبل کہ انہیں اور کوئی پریشانی لاحق ہوتی وہ خاموش تھیں، حکم خداوندی تھا کہ تم اشارہ کرو، واشارت الیہ، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی پنگھوڑے میں کھیل رہا ہے۔ ابھی اس کے بعد بھائی صاحبہ کو مشکل پیش آتی، اس سے قبل جناب عیسیٰ علیہ السلام یوں گویا ہوئے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور صرف اللہ کا بندہ نہیں، عام بندہ نہیں ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور پھر صرف نبی نہیں بلکہ رسول بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ نبی پچھلی شریعت کے احکام لے کر چلتا ہے، نئی کتاب نہیں لے کر آتا، رسول نئی کتاب یا نیا صحیفہ نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بچوں کی جو عمر ہوتی ہے جس میں بچے نہیں بولتے، اس میں بول کر بتا رہے ہیں۔ یار لوگوں کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ 40 سال سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، یہ 40 برس کی عمر مبارک میں یہ نبوت، یعنی یہ اعطاء نبوت نہیں ہے، یہ اعلان نبوت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی نہیں بلکہ نبوت کے اعلان کا حکم ہوا ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں اس کی تعیین ہے۔ خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، حضرت جابر نے عرض کیا متى وجبت لك النبوة، حضور آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد۔ تو یہ حدیث کے الفاظ جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کے مراحل سے گزر رہے تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ اس لیے یہ البتہ اس بات کو یہاں سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ صاحب مشکات کچھ حدیث لے کر آئے ہیں علامات نبوت میں، اس میں جو واقعہ ہے شق صدر کا، سینہ مبارک چاک ہونے کا، وہ بھی لے کر آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اعلان نبوت سے قبل اور بعد تمام تر نقائص اور عیوب سے پاک ہوتا ہے اور ہر طرح کے گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ اعلان نبوت سے قبل بھی وہ گناہ نہیں کرتے اور اعلان نبوت کے بعد تو بالکل بھی نہیں سوچا جا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات، یعنی اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ہر وہ چیز جو خلاف عقل ہو، خلاف عادت ہو، اسے اگر وہ نبی سے اعلان نبوت کے بعد صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ لفظ ہے، معجزہ جو عقل کو عاجز کر دینے والا۔ اور اگر اعلان نبوت سے قبل صادر ہو وہی خلاف عقل بات تو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ سواد، آخر میں سواد آتا ہے، ارہاس، اس کی جمع ارہاسات بھی بول دیتے ہیں۔ تو اگر یہی کام یعنی خلاف عقل کام، خلاف عادت کام کسی عام مومن سے صادر ہو تو اسے مؤونت کہتے ہیں، اور اگر کسی ولی اللہ سے صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اگر کسی غیر مسلم سے صادر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ اور ہر ولی کی کرامت، تمام اولیاء کرام جو اس امت کے اولیاء ہیں، ان تمام کی کرامات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ یعنی نبی کا جو امتی ہوتا ہے وہ ولی ہو اگر، تو اس ولی کی کرامت اسی نبی کا معجزہ ہے جس کا وہ امتی ہے۔ تو اعلان نبوت سے قبل ارہاسات کو علامات نبوت سے لے کر آئے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آج بھی مکہ مکرمہ میں اس پتھر کو اور اس درخت کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے قبل مجھے کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، یعنی یہ لفظ ہے۔ سو یہ ایک خاص حیثیت ہوتی ہے، اس لیے
ایسی شخصیت کا میلاد منانا بنتا ہے. سمجھے بات؟ تو یہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میلاد اس لیے مناتے ہیں، یہ خاص حیثیت ہے، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی. یہ تو نبوت ہے. صرف ایک نبی ایسے ہیں جن کو کسی کی دعا پر، کسی کی ریکمنڈیشن پر اور گزارش پر نبی بنایا گیا. حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جناب حضرت ہارون علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی، ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل موجود ہے. وہ خود دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا اللہ میرے گھر والوں سے کوئی مجھے دے دے. پھر ساتھ ہی کہتے ہیں ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری. یہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی دعا ہے. ان کی دعا سے اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا. لیکن اس سب کے باوجود نبوت ایسی چیز نہیں ہے. نبوت تو بہت اعلیٰ چیز ہے. میں ولایت کی بات عرض کرنے لگا تھا. ہمارے عام جو کتب ہیں مسائل کی ان میں لکھا ہے، جیسے بارہ شیر کی، اس میں بھی آپ پڑھ لیں، لکھا ہے کہ ولایت یہ امر وحبی ہے، اعمال شاقہ سے حاصل نہیں ہوتی. یعنی ایک شخص پیدائشی ولی ہے تو کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ ہاں بولیں. روزہ رکھتا تھا؟ حضرت غوث پاک کے بارے میں صرف ہم ہی نہیں کہتے، بڑے بڑے اولیاء کہتے ہیں، اور عام اولیاء نہیں کہتے، محققین کہتے ہیں. سمجھ لیں بات؟ تو یہ اولیاء کرام جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں انہیں ولایت کیوں ملتی ہے بھائی؟ یعنی اگر صرف نماز سے مل جاتی ہوتی، اگر صرف اعمال شاقہ سے، زہد سے اور یہ سارے جو مجاہدات ہیں ان سے ملتی ہوتی، تو پھر اتنے اتنے لوگ کیا کیا کچھ کرتے ہیں، کتنے چلے کرتے ہیں، کتنی محنتیں، کتنی کوششیں، ماتھے ان کے بدل گئے ہیں، رنگت ہی بدل گئی ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ نماز ادا کریں، نوافل ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے. یہ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نماز یا روزہ یہ چیزیں رکاوٹ ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی سمجھ لے کہ بس میں یہ کرتا رہوں گا تو ولایت ملے گی. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت امر وحبی ہے، یہ اللہ ہبہ فرماتا ہے، گاڈ گفٹڈ چیز ہے. اللہ جسے عطا فرمائے، اور پتہ نہیں کیوں عطا فرماتا ہے، یہ کسی کا وہ مشورہ نہیں کرتا. بشر عافی کا واقعہ دیکھ لیجیے، بس اللہ کے نام کی تعظیم کی، اسی سے کیا مقام عطا فرماتا. تو اس کے لیے شرط، ایک تو اخلاص شرط ہے. اخلاص کہتے ہیں ہر کام جو بھی نیک کام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، فوٹو سیشن کے لیے، کمپنی کی مشہوری کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. یہاں تک لکھا ہے ہمارے صوفیاء نے، ایک بندہ تنہائی میں 2 رکعتیں پڑھتا ہے، لوگوں کے سامنے 4 پڑھتا ہے، تو ریاکاری. سمجھ لیں؟ تو یہ اخلاص ہو. اور دوسرا یہ کہ کسی کی تربیت میں ہو، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو. اگر ایسا نہ ہو، اتصال نہ ہو، تو ولایت مل ہی نہیں سکتی. یعنی کسی کی صحبت اختیار نہیں کی، کسی کے پاس بیٹھا ہی نہیں ہے. ہمارے اتنے بڑے صوفیاء کرام جو بہت بڑی حیثیت کے باوجود، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا، علم ہے بہت کچھ ہے، لیکن اس سب کے باوجود کاملین کی صحبت میں بیٹھتے تھے. اب یہ بیچارے سالمہ رضا کا جرابہ پڑھ کر اور ضرب یضرب اور نصر ینصر پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم محقق ہیں اس زمانے کے. تو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اتنے کبار سنا. دیکھیے ہمارے قریب کے زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان سے بھی پیچھے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، محقق علی الاطلاق کہتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی اتنا بڑا نام ہے. یہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے پیر بھائی ہیں. حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید ہیں. خواجہ باقی باللہ کی کتنی کتابیں ہیں، کتنی تفسیریں لکھی. بات یہ نہیں ہے کہ تفسیر لکھی ہے کہ نہیں، بات یہ ہے کہ سارا کچھ ان کتابوں سے نہیں ملتا. یہ میں مولویوں کے لیے، ائمہ کے لیے، طلباء کے لیے یہ بات کہتا ہوں. یہ میں مجرب بات کر رہا ہوں، ایسے سن کر نہیں کر رہا ہوں. یہ تجربے کی بات ہے. اس لیے خیر بات اور طرف نکل گئی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو ولایت کا اتنا معاملہ ہے تو کہاں نبوت؟ یعنی یہ میں نے 2-4 مثالیں جو عرض کی ہیں، باتیں عرض کی، تو ولایت ہے. تو نبوت ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی کہے جی وہ ہماری طرح تھے
شادیاں بھی کرتے تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، اگر یہ ہوتی تو بھائی آپ جیسے کو کیوں نہیں مل گئی؟ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک حیثیت وہ ہے، پھر میں دونوں میں کمپیریزن کرتا ہوں، ایک وہ حیثیت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، ویکھنوں ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس ملتے، ہماری وہ حیثیت ہی نہیں ہو سکتی۔ ایک وہ جہت ہے، ایک وہ سائڈ ہے تصویر کا، وہ رخ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ یہ دیوار کے اس طرف نظر آتا ہے، لیکن چھت کے اوپر نہیں پتہ چلتا، بالکل بھی نہیں۔ ہاتھ کتنا کام کرتا ہے؟ 2 من اٹھا لے گا ایک ہاتھ، بڑا کوئی پہلوان ہوگا اٹھا سکے، 5 من۔ تو جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے؟ سمجھ، یہ اس کو محسوس کریں۔ ایک وہ جہت ہے جو سامنے ہمیں نظر آتی ہے، تو اس کی یہ حالت ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان روزہ رکھتے ہیں تو لڑکھڑاتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کہتے ہیں حضور ہم بھی آپ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا تم میرے جیسے کام، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ یہ انہیں فرمایا جا رہا ہے جنہیں تیار کر کے امت کو دیا تھا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ان جیسا ایمان لے آؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ان کو حضور فرماتے ہیں کہ تم میرے جیسے نہیں ہو۔ کوئی آج کے لوگ ہو سکتے ہیں، ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، تو یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے۔ یہ تو وہ جہت ہے جو بشریت والی ہے، اور یہی وہ جہت ہے کہ حضرت جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور کے ساتھ سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک جاتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ فرشتے، نوریوں کے سردار، جی سید الملائکہ، وہ نہیں آگے جاتے ہیں، تو حضور کیا بشریت یہاں چھوڑ گئے تھے؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں حضور کی بشریت بھی وہ ہے جو عام بشریت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا تھا واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حیران ہوں میرے ہے شاہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وجود آن سرور، حضرت مجدد فرماتے ہیں وجود آن سرور از عالم امکان نہ باشد بلکہ فوقی باشد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، آپ کی پیدائش عالم امکان سے ہوئی ہی نہیں، اسی لیے کسی کو شائبہ نہ ہو جائے کہ کہیں یہ واجب الوجود تو نہیں ہے، تو پھر وہ قرآن پڑھتا ہے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں لفظ عبد پر غور کرتا ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں جب لفظ عبد دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ خدا تو نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے بندہ خاص ہیں، لیکن جب آپ کے کمالات دیکھتے ہیں تو عام بندے کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تو پھر حیران ہوں میرے اے شاہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یعنی آپ نہ خدا ہیں نہ ہی عام مخلوق کی طرح ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تو چاہے، وجود آن سرور از عالم امکان باشد۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاص حیثیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جس جہان سے پیدا فرمایا ہے اس میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وہ جہت ہے بشریت کی جو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن وہ بھی ایسی نہیں ہے جیسی ہم سمجھتے ہیں۔ اور دوسری حقیقت، دوسری جہت کون سی ہے؟ بس بات ختم کرتے ہیں۔ دوسری جہت وہ ہے جس کے بارے میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اے ابوبکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ بس بات ختم ہو گئی، اسی پر بات ختم ہو گئی۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللهم صل على سيدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ مالک کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تمام احباب جو بھی نیک جائز تمنائیں دلوں میں رکھتے ہیں حضور کے توسل سے وہ پوری فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد